حیدرآباد پاکستان کی صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور یہاں ایک قلعہ ہے جو کہ سامنے آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کی پورا چکر میں آپ کو کرواتا ہوں اور اس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر سے اور اندر سے، اور اس کی مکمل تفصیلات میں آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پکا قلعہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ قلعے تو بہت سے شہروں میں ہے، بہت سے علاقوں میں ہے، جیسا کہ قلعہ روہتاس ہے، اسی طرح شاہی قلعہ لاہور ہے اور دوسری قلعے ہیں، لیکن سارے پکے ہیں اور یہ بھی اس طرح کے پکا قلعہ ہے، لیکن اس کو پکا قلعہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک اور قلعہ ہے جس کو کچا قلعہ کہا جاتا ہے، تو اس کے متضاد میں اس کا نام پکا قلعہ رکھا گیا، کیونکہ وہ کچا قلعہ ہے تو یہ پکا قلعہ ہے۔ ابھی میں اس کا جو مکمل چکر آپ کو کرواتا ہوں، تو یہ جو ہے نا حیدرآباد میں ریلوے اسٹیشن ہے، تو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ جو ہے یہ بہت مرکزی علاقہ ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ یہ جو علاقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے باچا خان چوک۔ تو اس باچا خان چوک سے میں آپ کو چکر شروع کراتا ہوں اور پھر پوری طرح میں آپ کو اس قلعے کے ارد گرد گھماتا ہوں، اس کے اندر بھی لے کے جاتا ہوں اور پھر واپس اس ریلوے اسٹیشن تک آئیں گے حیدرآباد۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ جو ہے اس کے جو ہم باچا خان چوک سے اس طرف آ گئے، پھر ایک مزار تھا اس سے آگے آ گئی، تو پھر آگے جب ہم آ گئے تو یہ قلعہ جو ہے اس طرح کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور اس میں دراڑی بھی پڑے ہوئے تھے اور اس طرح کا قلعہ تھا۔ دیکھیں نا جو تجاوزات ہے تو اس کا برمار ہے، اس کے اندر گھس رہے ہیں تجاوزات کرنے والے، اور یہ پرانے قلعے کی اینٹیں ہے۔ تو اب میں ان دراڑوں سے اندر اس قلعے کا اندر میں جاتا ہوں، کیونکہ یہ ایک گول قلعہ ہے اور تقریباً اگر آپ موٹر بائک پہ اس کے ارد گرد چکر لگائیں گے تو اس کے ارد گرد تقریباً آپ اگر ٹریفک نہ ہو تو 5-6 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک آپ بآسانی اس قلعے کے ارد گرد آپ چکر لگا سکتے ہیں۔ اب اس قلعے کا جو اندرونی حصہ ہے وہ ہے، اس کی اندرونی سائز کا جو میں نے اندازہ لگایا تو تقریباً یہ جو لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے اندر سے اس جتنا ہوگا یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا، لیکن اس کا جو اندرونی حصہ ہے اتنا ہی ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو لیکن اس کا جو اندرونی حصہ ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس قلعے کے عمارات ہے یا خالی جگہ ہے، بلکہ اندر سے اس کے جو ہے نا مختلف جگہ بنائے گئے ہیں، مختلف گھر بنائے گئے ہیں، محلے بنائے گئے ہیں، بازار مارکیٹس بنائے گئے ہیں اور کچھ شہداء کے مزارات ہیں۔ دیکھیں نا یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ واحد پرانی بلڈنگ ہے اس عمارت کے اندر، لیکن اس کے اندر میں نہیں گیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو اس قلعے کا جو پرانا جو ہے نا یہ عمارت ہے، دیکھیں نا یہ اس کا دروازہ ہے، تو دروازہ تو اس کا یعنی جب اس میں لگا ہوا تھا تو اس طرح کا دروازہ تھا، اور بالکل جو دروازہ ہے نا کوٹ ڈی جی والا دروازہ ہے، کیونکہ یہ سندھ میں ہے اور وہ بھی سندھ میں تھا۔ تو اس طرح کے دروازوں میں بڑی بڑی کیلیں جو ہے سیخ کے یہ لگائے گئے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ ادھر بھی ہے، اور قلعہ جو کوٹ ڈی جی کا قلعہ خیرپور میں تھا، میں وہاں بھی گیا تھا، اس کی ویڈیو میرے ساتھ موجود ہے میرے چینل پہ، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دروازوں میں یکسانیت جو ہے نا قلعہ کوٹ ڈی جی والے ہے خیرپور کا، اور اس میں بھی اس طرح کے دروازے تھے۔ تو اس کی منطق یہ تھی کہ پرانے زمانے میں بڑے دروازوں کو ہاتھیوں سے دھکے دے کر توڑوائے جاتے تھے، تو ان کی جو ہے نا مقابلے کے لیے دروازوں میں اس طرح کی سیخ کیلیں لگائے جاتے تھے تاکہ ہاتھی ان دروازوں کو دھکا نہیں لگا سکے۔ تو اس طرح کے دروازے، لیکن یہ اب نیچے زمین پر پڑے تھے۔ اب ادھر ایک جگہ ہے جو کہ ایک مقبرہ سے بنایا گیا ہے، اور اس مقبری میں کچھ قبریں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ قلعہ کے اس احاطے میں جو کہ قلعہ کے مشرق کی طرف واقع ہے، تو یہاں ایک قبر ہے نواب مظفر علی خان کا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو قبریں نظر آتے ہیں تو یہ ایک سانحہ ہوا تھا 26-27 مئی 1990 یعنی
90 को एक सानहा हुआ था, और इस सानहे में ये लोग शहीद हुए थे जो कि 7-8 से लेके 10-12 के लगभग होंगे कब्री। तो इसको कहा जाता है शुहदाए सानहे पक्का किला। तो ये सानहा हुआ था, और फिर जो है ना उस सानहे में ये हज़रात शहीद हुए थे, तो उनकी क़बूर यहाँ बनाए गए हैं। तो ये भी यहाँ वाक़या है। फिर जो है मैं आपको मज़ीद इसकी सैर कराता हूँ। तो इसके साथ फिर इन कब्रों के साथ एक यहाँ बड़ी सी मस्जिद भी है, और फिर मस्जिद के सामने जो है फिर एक मैदान है, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। तो उसकी तरफ मैं आपको लेके आगे जाता हूँ, और फिर जो है मैं इसकी मुकम्मल चक्कर आपको देखें ना। ये प्ले ग्राउंड है जो कि इन कब्रों से कुछ फासले पर मस्जिद है, और फिर मस्जिद के बाद ये है। तो ये मैं इसके अंदर आ गया हूँ, और फिर ये लोग बैठे हैं कतार में किसी चीज़ के इंतज़ार में। तो पता नहीं कि ये या तो आटे के इंतज़ार में होंगे, क्योंकि आटे की क़िल्लत है आजकल, क्योंकि ये फरवरी 2023 की बात मैं करता हूँ, बल्कि जनवरी 2023 के आखिर है। तो ये है एक किला, और इसके जो अंदर का जो मंज़र है वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। तो अब मैं इससे बाहर निकल गया हूँ, और फिर जो है इधर पानी के 2 बड़े टैंक्स हैं। तो इसमें पानी है, तो इसका मतलब ये है असल में ये किला जो है ना, पूरा किला जो है ऊपर एक ठेले पर वाक़या है। वो जो कोडीजी का किला है ना, उसको तो टेले के ऊपर बनाया गया है, लेकिन इसका जो अंदाज़ है वो उससे मुख्तलिफ है। ये जो है ना टेले पर बनाया गया है, लेकिन टेले के साथ जो है बड़ी बड़ी दीवारें उठा के फिर जब किले तक जो टेले तक पहुंच चुके हैं, तो फिर वहाँ जो है मज़ीद दीवारें बना के किला बनाया गया है। देखिए ना, अब देखिए जब आप इससे निकलते हैं तो आपको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ये किला ऊपर है। तो मैं अब इसकी दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ एक चौक है, उसके साथ पेट्रोल पंप भी है। तो इसके सामने ये दरवाज़ा है। जब मैंने पहले दफ़ा देखे, ये इनकी वाटर चैनल्स है, यानी जिसको परनाले कहते हैं, यानी ऊपर है ना एक किला। तो इससे नीचे जो है बारिश के पानी निकालने के लिए इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया था, जिससे पानी निकलता था। तो फिर जो है ऊपर, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि ये किला जो है ना ऊपर ठेले पर है, लेकिन ठेले के ऊपर 2 वाटर टैंक्स बनाए गए थे जो कि अभी तक लोगों को पानी देते हैं। तो वहाँ जो है ना वो पानी भी इससे निकलते थे। तो ये जो है देखें ना, ये किला की जो पुरानी इमारत है और दीवारें हैं, और बहुत ऊंची नज़र आते हैं। तो अब जो है ना इस टेले के साथ साथ इन दीवारों को खड़ा कर दिए हैं, और फिर ऊपर जो है इस किले को बनाया गया है। और अब इस किले के अंदर जो है बहुत से मोहल्लात बनाए गए हैं, और जो मशहूर मारूफ सरी घाट जो कि हैदराबाद का बाज़ार हुसन माना जाता है, तो वो भी इस किले के अंदर ही है। तो अब मैं इससे बाहर निकला हूँ, और अब मैं इसके दूसरी तरफ आ गया हूँ। तो अब मतलब है कि वहाँ से मैं बहुत दूर आ गया हूँ। दूसरी तरफ मैं आपको देखे ना, ये इस तरह ये सड़क और ये बाज़ार है इसके साथ इस तरफ। और ये जो मैंने आपने पेट्रोल पंप की बात की थी, तो ये पेट्रोल पंप भी यहाँ वाक़या है, और इसके साथ ये दरवाज़ा है। तो इस दरवाज़े के अंदर जाके फिर इधर महल्लात है, और हो सकता है सरी घाट भी इधर ही हो। उसको प्रॉपर तरीके से मैंने नहीं देखा, लेकिन इधर ही है। और ये देखें ना, ये जो आपको नज़र आते हैं, तो ये मिट्टी नहीं है, ये यहाँ सिंध के जो पहाड़ है ना, इस तरह सफ़ेद किस्म के होते हैं। तो ये पत्थर के पहाड़ है, वरना अगर फिर इस तरह होते तो इंसान सोचता है कि इतना बड़ा किला है तो ये तो गिर जाएगा, ये मिट्टी के ऊपर है। लेकिन ये मिट्टी नहीं है, बल्कि पत्थर की मज़बूत और सख्त चट्टानें हैं और पत्थर है। तो अब देखें ना, इन सीढ़ियों से आप ऊपर इस तरह जा सकते हैं, लेकिन गंदगी और सफाई का आप देखें ना, ये शाही किला है। सिंध जो है, सिंध इंतज़ामी हवाले से बहुत ही ख़राब है। देखिए ये इतना तारीख़ी किला, और आप गंद को देखते हैं ना, इधर जो स्मेल है वो नाकाबिल बयान है। और जो है ये मतलब है कि इतना निकम्मा और इतना जो है ना बेहिस गवर्नमेंट है सिंध का, कि यहाँ तक
اس کے نوکر بھی ہوں گے، تنخواہی بھی لیتے ہوں گے، لیکن صفائی کے لیے کوئی نہیں آتا۔ تو اس طرح کے جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا سندھ گورنمنٹ کے ایک انتہائی جو ہے بدنما طرف ہے۔ تو کم از کم جو حیدرآباد شہر کو میں نے دیکھا بہت گندا پایا، کیونکہ ہر جگہ گندگی ہے۔ تو کیوں پتہ نہیں کہ یہ لوگ اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن اس طرح کا گندا ہے۔ اب دیکھیں نا میں اس طرف آ گیا ہوں، تو پھر اب میں نے اس سیڑھی سے اتر کے دوبارہ پھر میں اس طرف آ گیا، پھر اس طرف آ کے دیکھیں نا اس کو دوسرے حصہ، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گول قلعہ ہے، لیکن یہ مکمل گول نہیں ہے، مطلب ہے کبھی کبھار ادھر ادھر نکلا ہے، لیکن جو مجموعی اس کا جو تاثر ہے وہ ایک گول قلعے کے ہے، جو کہ اوپر ٹیلے پر بنا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے نا حیدرآباد کا ایک مرکزی علاقہ ہے۔ پھر اس قلعے کو بنیاد بنا کے اس قلعے کے چاروں اطراف میں حیدرآباد کا جو جدید حیدرآباد ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہے، یہ مرکز میں واقع ہے، اور پھر اس کے ارد گرد حیدرآباد کی جتنی بھی آبادیاں ہیں اور مارکیٹس ہیں اور بازاریں ہیں اور سب کچھ اس کے ارد گرد پھر بنائے گئے ہیں۔ دیکھیں نا ادھر سے اب یہ اوپر نظر آتا ہے، تو اوپر جو ہے نا اس ٹیلے کے ساتھ ہی دیواریں بنائے گئے ہیں۔ اب اس جو ہے نا جگہ جگہ سے اس میں جو ہے تجاوزات کیے گئے ہیں۔ دیکھیں نا اب اس قلعے کے جو بالکل اس قلعے کے نیچے یہ دکانیں بنائے گئے ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بھی ہے۔ اب دیکھیں نا اوپر جو آپ کو نظر آتا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو گھر نظر آتے ہیں، دیکھیں یہ گھر، اور اس پہ علم بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اوپر جو ہے نا اب یہ ٹیلا ہے، ٹیلا بھی آپ کو نظر آتا ہے، ٹیلا کے اوپر آپ کو دیواریں نظر آتے ہیں۔ تو یہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے، اور یہاں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک الارمنگ سچویشن ہے۔ لیکن یہاں جو ہے نا جب سانحہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ سوچتے ہیں، دیکھیں نا اس صفائی کو، لعنت ہو تم لوگوں پر، لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ آپ نے اپنے ملک کو صاف ستھرا کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کیا آپ کے ساتھ پیسے نہیں ہے، آپ کے ساتھ ملازمین نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن صفائی نہیں ہے۔ اس قلعے کی گرد میں گھومتا ہوا پھر جب میں آیا تو میں اتنا گندا ہو گیا تھا کہ میں نے نہایا، اتنا گرد و غبار ہوتا ہے، اتنا گندا ہوتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں اس شہر کو خوبصورت نہیں رکھ سکتے۔ یہ کسی وقت میں پیرس کے نام سے مشہور تھا اور بہت صاف ستھرا شہر ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے نا خدا را آپ کیا کرتے ہیں یار اس ملک کو، مطلب ہے کہ آپ اب یہ جو ان کی جو ملازمین ہیں نا ان کو بتائیں کہ آپ صفائی کیوں نہیں کرتے ہیں۔ صفائی کے لیے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے افسروں کو اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے دیتے ہیں اور صفائی کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا گورنمنٹ سندھ سے میری جو ہے نا یہ ایک گزارش ہے کہ آپ اس پہ ضرور ایکشن لے لیں اور اس صفائی کا جو بندوبست کریں۔ یہ مشہور قلعہ ہے، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور حیدرآباد کو دیکھ کر پھر آپ جو ہے آپ کے لیے بدنامی ہے، تو آپ اس بدنامی سے بچنے کے لیے بھی آپ کو چاہیے، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہ اس شہر کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ حیدرآباد، اب میں اس طرف آ گیا، ادھر آپ کو ہوٹلز ملتے ہیں، اور یہ سب سے سستے ہوٹلز بھی آپ کو ملتے ہیں اور مہنگے بھی، یعنی یہاں آپ کو 300 روپے میں بھی کمرہ مل سکتا ہے، اور چارپائی بھی 100 روپے 150 میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ 1000 1500 اور 2000 کا کمرہ بھی ملتا ہے۔ تو اب میں اس طرف آ گیا ہوں، دیکھیں نا یہ بھی اس طرف جو ہے نا یہاں بھی اس کے اندر مارکیٹس بنائے گئے ہیں، اوپر قلعہ ہے، اس میں کچھ کام بھی شروع ہے ایک طرف اس کو مضبوط بنانے کے لیے۔ دیکھیں نا اوپر گھروں کو دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے نا محلات بنائے گئے ہیں، محلے بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح ادھر بھی مارکیٹ سے۔ تو بہرحال اس گندگی کو دیکھیں نا، اس گندگی کو دیکھ کے میں بہت یعنی میں عجیب سا احساس مجھے ہوتا ہے اس گورنمنٹ پہ۔ تو اس طرح پھر میں باچا خان چوک پہنچ چکا ہوں دوبارہ۔ تو یہ پورا میں نے ارد گرد آپ کو یہ چکر دلا دیا۔ اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں تو آپ ضرور اپنے کمنٹ کا اظہار کیجئے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔
یہ دیکھیں یہ چھو برج